بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج بات کریں گے سیاحت کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر میں اگر دیکھیں تو خوبصورت وادیاں ہیں، برف پوش پہاڑ ہیں، اور سیاحت کو فروغ دے کر آزاد کشمیر میں بے روزگاری کا جو عنصر ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آج اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سردار شاہ زیب شبیر صاحب، جو سیاسی و سماجی رہنما ہیں اور ٹورزم پہ بھی ان کا بڑا جو فوکس ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار عاطف صاحب۔ ان کا بھی سیاست میں بھی ان کی گہری دلچسپی ہے اور ٹورزم پہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شاہ زیب صاحب کیا کہیں گے کہ آزاد کشمیر میں دیکھیں تو خوبصورت وادیاں ہیں، برف پوش پہاڑ ہیں، آج بھی دیکھیں تو وادی نیلم میں برف باری ہوئی ہے، کتنا ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر میں فوکس کیا جائے سیاحت پہ تو بے روزگاری کم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ، یہ ہماری کوئی دوسری تیسری نشست ہے جس میں آپ ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کشمیر کے ایکچوئل پوٹینشیل کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ بیوٹی سیکنڈ ٹو نن کشمیر کی، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وداؤٹ اینی ڈیولپمنٹ یہ بیوٹی ہے جس کو نیچرل بیوٹی، جس کے لیے آج کل ٹورسٹ اکراس دا ورلڈ جس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے وہ یہ نیچرل انٹچڈ بیوٹی ہے۔ ہم خوراک کی طرف جاتے ہیں تو دے آر لوکنگ فار آرگینک فوڈ، ہم ٹورزم کی طرف جاتے ہیں تو اب وہ مینوفیکچر جو ٹورزم ہے، جو لوگ پہلے جس طرح دبئی تھا، دبئی واز ان 2000s ایک ایسی ڈیسٹینیشن تھی کہ ہر بندہ اس کو بہت انجوائے کر رہا تھا، ایون دو اٹ واز مین میڈ، ان کے مین آئی لینڈس دیکھ لیں آپ باقی۔ لیکن کشمیر میں ہمارے پاس ان ایکسپلورڈ اتنا پوٹینشیل ہے اور نیچرل آرگینک پوٹینشیل ہے۔ آپ اگر نیلم کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ آج برف پڑی، اس ٹائم بھی آج صبح میں راولا کوٹ آزاد کشمیر سے آیا تو صبح سویرے وہاں پہ جب رات ساری بارش ہوئی تو صبح خنکی کا عالم تھا۔ آپ یہ فیل نہیں کر رہے تھے کہ گرمی میں ہیں آپ کو ایسا نہیں ہوا، اور یو نیڈڈ اے ویری کمفرٹ۔ میں آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ آج اگر ٹورسٹ یہاں پہ ہو تو آج جو رمضان کی گرمی ہے جس میں روزہ رکھنا محال ہوا ہے کسی بندے کے لیے جو لاہور میں ہے یا کراچی میں ہے جہاں پہ آپ کا ٹیمپریچر جو ہے 41 سے 45 ڈگری ہے، وہ کشمیر میں آ کے روزہ بڑے آرام سے اور کمفرٹیبل طریقے سے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ ہمارے جو لوگ امپلائمنٹ، آبویسلی 4.5 ملین لوگ ہیں جن میں سے اباؤٹ 3.5 ملین لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں، جن کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ایسا ذریعہ معاش نہیں ہے جس کو ہم ان کو ایکسپلور کر سکیں۔ ٹورزم ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ اکراس دا بے، اور ہمارے پاس ونٹر ٹورزم بھی ہے اور سمر ٹورزم بھی ہے ود ان ویری، جس طرح پاکستان کے پاس یہ میریکل ہے ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی 10 میں سے 8 بڑی چوٹیاں بھی ہیں اور صحرا بھی ہے۔ ایسے ہی اسی طرح کشمیر میں بھی یہ بیوٹی ہے کہ ہمارے پاس ندن میں نیلم ویلی میں برف بھی ہے، اور اس ٹائم آپ میرپور میں چلے جائیں تو آپ کو وہ ٹیمپریچر ملے گا جو پنجاب میں ٹیمپریچر۔ عاطف صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بے روزگاری کا جو عنصر ہے وہ کم ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاحت پہ حکومت آزاد کشمیر توجہ دے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمیں نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایریے کے، اپنے ایک اسٹیٹ کے حوالے سے ہم اس پلیٹ فارم پہ آگے ایک نیشنل لیول پہ ہم بات کر سکیں۔ تو ہمیشہ کی طرح انہی موضوع پہ بات ہوتی ہے اور ہم تو اپنی بات ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن حکومت وقت سے ہم یہ ہماری اپیل ہے کہ سب سے پہلے بہت ساری حکومتیں آئی ہیں یہاں پہ، تو بیسیکلی اگر کسی بھی ٹورزم کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ کام ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا موسم بہت اچھے ہیں، ہمارا ایریا بہت اچھا ہے، خوبصورتی ہے، ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں وہاں پہ لوگوں کو بچانے کے لیے، ایکسیس دینے کے لیے، وہاں پہ ہمیں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، پھر اس ایریے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے ٹورسٹ کو، تو وہاں پہ انفراسٹرکچر کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم وہاں پہ ایسا انفراسٹرکچر بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ وہاں پہ ایزیلی یہاں سے ٹورسٹ موو کر سکیں، کیونکہ اگر ٹورسٹ موو کرنا بھی چاہ رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اس طرح کی فیسیلیٹی وہاں پہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے رہ سکیں، بیٹھ سکیں، اٹھ سکیں، ظاہر ہوٹلنگ اس طرح کی نہیں ہے، تو وہاں پہ بہت سپیس موجود ہے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹورسٹ کے لیے وہاں پہ
اکوموڈیشن، پھر اس کے رہائشی اس طرح کے منصوبے ہوٹلز کے، لوگوں کو لیز پہ جگہیں دیں، انویسٹر آئے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. تو اس کے بعد جا کے تو پھر سیکنڈ فیز آتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہاں پہ جاب کے لیے مواقع ملیں. ڈیفینیٹلی جب ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کا انویسٹر جائے گا، وہاں پہ مختلف برانڈز آئیں گے. یہاں پہ ہوٹلنگ کا ایک جس طرح دنیا میں ایک ہے نظام، ای کامرس کا دور ہے. آپ اپنے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پہ اس پروجیکٹ، ان ایسے پروجیکٹس کو بڑے اچھے طریقے سے دنیا میں دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ آ سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ اسے جو ہمارے رویے ہیں لوکل لیول پہ، ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ایجوکیشن تو ماشاءاللہ ہماری بہت اچھے وہاں پہ ہے، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ ٹورسٹ ہمارا وہاں پہ جا رہا ہے، اور نئے ایک لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ آپ وہاں پہ آپ کے لوکل کس طریقے سے، ایسی فیزیبلٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کے پاس کہ لوکل لوگوں کو اکوموڈیٹ کر کے وہاں پہ میکسیمم اس بزنس کی طرف موٹیویٹ کرے. بالکل صحیح. لیکن ایک شاہ زیب صاحب چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو میرپور ڈویژن ہے، کوٹلی تک آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے برطانیہ میں آباد ہیں. وہاں ٹرینڈ جو ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محل وہ بناتے ہیں. کمپٹیشن اس طرف ہے، وہ اس طرف نہیں آتے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی جائے تو لوگوں کو روزگار بھی دیں اور وہ خود بھی کما سکتے ہیں. دیکھیے اس معاملے میں ہم بڑے لکی رہے ہیں. ایون دو ہمارا زیادہ تر ڈائسپورا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں رہا، when they came back انہوں نے ری انویسٹ کیا ہے اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر. میں ایک چیز سے تھوڑا سا ڈس ایگری اس بات پہ کروں گا کہ ہماری جو ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے. ٹھیک بات ہے. اور ہمیشہ انٹرنیشنلی بات کی جائے یا آپ پاکستان کی حد میں بھی بات کریں تو ڈیولپمنٹ اینڈ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر آئی ایگری کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ گورنمنٹ کے دینے کی بات ہے. صحیح ہے. ہم جتنی کنیکٹیوٹی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اگین یہ بات کہوں گا کہ کنیکٹیوٹی ہم جتنی آسان کریں گے، جتنی ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ایکسیس لوگوں کی آسان کریں گے تو the business will flourish. میں بڑا آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں تینوں ڈویژنس کی بات کرتا ہوں. ہم اگر میرپور کو دیکھ لیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ٹورڈز دیئر ہاؤسنگ، لیکن ان کے پاس باقی سارے انگریڈینٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان کا انفراسٹرکچر اگر آپ میرپور میں چلے جائیں تو بہت اچھا ہے. ان کی کنیکٹیوٹی، روڈ کنیکٹیوٹی، وہ آج بھی ڈسٹینس کافی زیادہ ہے، لیکن آپ اسلام آباد سے 2-2.5 گھنٹے میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. منگلا میں اب ڈول کیریج وے بن گئی ہے جو کہ ان کو ٹو دا گیٹ میرپور لے کے چلی جاتی ہے. جہاں تک مجھے پتہ چلا تھا کہ اس گورنمنٹ میں ایک برج کے بھی اپروول ہو گیا ہے جو ڈول کیریج وے بن جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ مظفر آباد میں چلے جائیں تو میرپور فرام اسلام آباد ٹو مری ایکسپریس وے ہے. آبویسلی فرام مری ٹل مظفر آباد کنیکٹیوٹی کی امپورٹنس ہے. نیلم تک جانے کے لیے آپ کو مظفر آباد تک ایکسیس دینی پڑے گی، اور اس کے لیے انفراسٹرکچر اگین ایکسپریس وے، لیکن وہ بھی ڈسٹینس زیادہ ہے. اب میں آتا ہوں پونچھ ڈویژن کی طرف، اور اسپیسیفکلی اگر ہم پلندری اور راولا کوٹ کی بات کریں تو ہمارا ٹوٹل جو ڈسٹینس ہے وہ 93 کلومیٹرز ہے، جو آپ اسلام آباد سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو پچھلی میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں دے کمیٹڈ کہ جی وہ ہمیں ایکسپریس وے دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم التماس کرتے ہیں کرنٹ نون لیگ کی گورنمنٹ سے کہ آپ یہ جو ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے، اس ڈسٹینس پہ اگر آپ پروجیکٹ کریں تو 60 کلومیٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں پاکستان کے حصے میں. ٹھیک ہے. جو پاکستان اور پنجاب کے فنڈز میں سے، جس میں سے کافی زیادہ حصہ کیپٹل ٹیریٹری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. 33 کلومیٹرز آتے ہیں ٹوٹل جو آزاد کشمیر کے حصے میں، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے حصے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ڈول کیریج وے بنا دی جائے تو ہمارا جو ڈسٹینس بٹوین اسلام آباد اینڈ راولا کوٹ ہے وہ ڈسٹینس رہ جائے گا ٹوٹل 1.5 آورس. ٹھیک. اب اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹورسٹ کے لیے ایکسیسیبلٹی آسان ہو جائے گی. ہم ابھی ایک ریزروار بن رہا ہے پتن پہ، جو کہ ہولار ڈیم کا ریزروار بن رہا ہے. تقریباً یہ 8 کلومیٹر کا جو ہے، یہ پرائم واٹر سپورٹس کے لیے اس سے اچھی جگہ کوئی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. اور اس کا جو کوریڈور جاتا ہے اٹس اباؤٹ 21 کلومیٹرز. ٹھیک ہے. تو اس کا ایریا کرنا کس نے؟ پنجاب حکومت نے کرنا یا آزاد کشمیر حکومت؟ پنجاب حکومت نے. ہاف پنجاب حکومت کرے گی پتن تک، پتن سے آگے آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں،
آج میں ذکر کروں گا ایک جگہ کا نام لوں گا, اس کا نام ہے بڑھوئی. بڑھوئی, ٹھیک ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ جو اس ٹائم حکمران وقت ہیں وہ بڑھوئی کا انفراسٹرکچر اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بڑھوئی اٹس اونلی 60 کلومیٹرز اوے ہے فرام اسلام آباد, اور شاید حقان عباسی صاحب کے حلقے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ انٹر کالج نہیں ہے. ان کی روڈ کی انفراسٹرکچر اتنی بری ہے کہ ہم رو ہی نہیں سکتے ان کے سامنے. ٹھیک ہے. یہ 60 کلومیٹرز دور ہے. یہ اگر یہ ہو گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں, کل جو آپ ٹورزم کی بات کریں, ٹورزم تو فلرش کرے گا ہی کرے گا. ہم ایک اپنی ہب مارکیٹ بنا لیں گے. جو پلندری, راولا کوٹ, باغ, یہ ہب مارکیٹس بن جائیں گی جس طرح آج راولپنڈی ہب مارکیٹ بنی ہوئی ہے پیریفریز کے لیے. ٹھیک بات ہے. اور اگین ہمارا فوکس کیونکہ جوانوں کی امپلائمنٹ کے اوپر ہے. جس طرح بات کی صدار صاحب نے, آپ کو میں بتاؤں کہ حکومت اگر یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹرز میں جب یہ ہوٹلز بننا شروع ہو جائیں گے, جو ابھی ہیں بھی, یہ کام ہونا شروع ہو جائے گا, تو آپ کی امپلائمنٹ ود ان سروس انڈسٹری آپ 1000 سے 1500 پہ لے کے چلے جاتے ہیں. میں ٹائم تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں, لیکن ایک اور بات جو میں, ہمارا وہاں پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے جس طرح سردار صاحب نے ذکر کیا ایجوکیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن میں ہم وی کین میک, ہمارا جو پنچ ہے پرٹیکولرلی کیونکہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, اٹ کوڈ بیکم این ایجوکیشن سٹی, ایجوکیشن ہب, جس طرح ایبٹ آباد ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آف دا کلائمیٹ ہم آرام سے راولا کوٹ کو بنا سکتے ہیں, اور اس سے آپ اتنی امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ناٹ اونلی, جس طرح مری میں ڈفرینٹ کالجز ہیں, جی, آپ کے ایبٹ آباد میں ڈفرینٹ سکولز ہیں, بورڈنگ سکولز ہیں, صحیح ہے. آل اکراس پاکستان لوگ وہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں, اینڈ دے برنگ ان دا منی. سیم تھنگ آپ راولا کوٹ میں کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن سردار عاطف صاحب, آپ کتنا اتفاق کریں گے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا, مطلب کوئی اٹریکشن تو دینی ہوگی نا, تب جا کے وہ انوالو ہوں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جس طرح میرے پینلسٹ شہزیب صاحب نے بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر اس کو بوسٹ کرتا ہے, اس میں ایشوز جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک جو بھی گورنمنٹ وہاں پہ رہی ہے آئی ہے, اس کی کوئی نہ پلاننگ ہو سکی, نہ کوئی فیزیبلٹی بن سکی, نہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اٹریکٹ کر سکے کہ ہم وہاں پہ کس طریقے سے وہ جا کے ان کو اٹریکٹ کریں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو ایک, جو بھی کاروباری کارپوریٹ سیکٹر میں جو بزنس مین ہے اس کو ایک فیزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم کون سے سیکٹر میں کس لیول پہ جا کے انویسٹمنٹ کریں, اس کا ریٹرن کیا ہے. اور اس کے لیے آج تک ہماری بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں بن سکی. کچھ لوگوں کو وہاں پہ لیز پہ جگہیں دی گئیں جو اچھی جگہ تھے, جن کو ہم ٹورسٹ پوائنٹ کہتے ہیں, جن کے لیے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسا خطہ ہے کہ جہاں پہ ہم ٹورسٹ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو آج تک وہاں پہ جگہ دی گئی, لیز پہ دی گئی, یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ کن کن لوگوں کو وہاں پہ جگہ دی گئی ہیں. جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی وہ عرصہ دراز سے وہ جگہیں اپنی لیز پہ اچھی لے کے وہ بیٹھے ہوئے, آج تک انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں کی. تو وہ دیکھا جائے, اس گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وہ اگر کس کمٹمنٹ پہ انہوں نے وہ جگہ لیز پہ لی تھی, اگر وہ انہوں نے ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے یا وہاں پہ ہماری اس انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے یا اس انڈسٹری کو آگے لے کے جانے کے لیے انہوں نے کمٹمنٹس کوئی کی تھی, یا کوئی ان کی کوئی بائی لاز پہ جب انہوں نے کمٹمنٹ کی یا جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں, تو اس کو دیکھیں کہ آگے اگر وہ نہیں چلا سکتے تو اس کو آپ ری ٹینڈر کریں, نئے لوگوں کا موقع دیں کہ وہ لوگ وہاں جا کے فائن کریں. ایسے لوگوں پہ فائن بھی ہونے چاہیے, اور ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس وجہ سے کس پوزیشن میں انہوں نے یہ یہاں پہ لی ہیں. تو اب جب دیکھیں, سب سے پہلے اب ہماری حکومت کی جب فیزیبلٹی ہے یا حکومت کی کوئی پلاننگ ہوگی تو اس پہ آپ انویسٹر جو ہے وہ بھی اٹریکٹ کرے گا, لوگوں کو موقع بھی ملیں گے. اور ہر بندہ یہی چاہے, دیکھیں کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ فارن میں جا کے, جس طرح ہمارے بدقسمتی سے میکسیمم جو لوگ ہیں وہ اوورسیز میں جا کے جاب کر رہے ہیں, کس طریقے سے گھروں سے دور ساری مشکلات وہ سہ رہے ہیں وہاں پہ. تو آج اگر آپ کو کچھ چھوٹی سی پلاننگ کر کے انہی لوگوں کو وہاں پہ دیکھیں, ہوٹلنگ میں کام کر رہے ہیں میکسیمم ہمارے لوگ اس طرح کے ہیں, تنخواہ اتنی ہوتی ہے. تو اگر یہاں پہ ان لوگوں ایسے مواقع دی, اگر یہ گورنمنٹ دے پرائیویٹ سیکٹر میں, تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ یہیں پہ کام کرنے کو پرائیورٹی دیں گے. تو یہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا پڑے گا اور تھوڑی سی اس پہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو وہ وہاں پہ اٹریکٹ کرے, وہاں پہ
پہ فیسلٹیز دے, وہاں پہ ایسی فیزیبلٹی بنا کے دے کہ وہاں پہ مواقع مہیا کرے. ایسا نہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ مسلط ہو جائیں جنہوں نے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے. تو ہماری ظاہری بات ہے جو مشکلات ہیں وہ عام بندے کے لیے, عام لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے ہیں. بالکل یہ, لیکن یہ تو بڑی زیادتی نہیں ہے شاہ زیب صاحب کہ ایسے لوگوں نے جگہ لیز پہ لے لی ہے جن کا نہ کوئی ایسا مائنڈ ہے بزنس کا, نہ کوئی ٹورزم پہ ان کا کوئی فوکس ہے, نہ کوئی ان کا کوئی تجربہ ہے. دیکھیں جہاں پہ بھی گورننس کی بات کی جائے تو جب تک آپ ایون پلینگ فیلڈ نہیں بنائیں گے, ہر ایک بندے کو اپرچونٹی سیم نہیں دیں گے, تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب آپ نے جس طرح بات کی کہ آبویسلی, اور سردار عاطف صاحب نے جس طرح بات کی, آبویسلی ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے, اور پرٹیکولرلی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے, کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے, صحیح ہے, اگر پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے والی بات ہے کہ کیا ایسی جگہیں ہیں, اور اگر ایسی جگہیں ہیں تو ان کا کیا آپ نے پلاننگ کیا, بالکل آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے. اور اگر فرض کریں ایک بندے کو آپ ٹائم دیتے ہیں تو اس کے اوپر اسٹرکٹلی اس کے اوپر ٹائم امپلیمنٹ کروائیں, کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ لیز کے لیے لی ہوئی ہے, وٹ ایور 33 ایئرز ہے یا 99 ایئرز ہے, اس میں آپ کتنی جلدی اس کو ڈیولپ کر دیں. آپ ایک ٹائم لائن لگائیں کہ 5 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر اگر آپ اس کو ڈیولپ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وی ری بڈ اٹ. سب سے پہلے یہ ہماری گورنمنٹ اور پبلکلی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا ایسی جگہیں ہیں. ٹھیک ہے, میرے نالج میں نہیں ہے, آئی ایم شیور دیر ول بی سم. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گی, لیکن میں وثوق کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ایک انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا ہونا چاہیے. اور ابھی جو آزاد کشمیر کے پی ایم لگے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, تنویر الیاس صاحب, کیونکہ پی ایم صاحب اس سے پہلے جو پورٹ فولیو ان کے پاس ٹورزم کا ہی تھا, سو وہ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس 8 ماہ رہا. سو اس کے اوپر بہت اچھی گرفت ان کی ہو سکتی ہے, اور ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی آپ اس کو یہ پورٹ فولیو آپ جس نیکسٹ وزیر کو دیں یا جس نیکسٹ ایم ایل اے کو دیں, اس کے اوپر آپ اسٹرکٹ نظر رکھیں. اور ان کا اپنا بھی بیانیہ پی ایم صاحب کا یہی تھا کہ ہی ول ڈیولپ ٹورزم. تو اس کے اوپر تو یہ تو پوری تحریک چلنی چاہیے, اور ڈیولپمنٹ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. لیکن ایک جو چیز ہے وہ دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری کا جو عنصر ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک سیلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیاستدان جتنے بھی ہیں ان کا اس طرف فوکس ہی نہیں ہے, وہ اس طرف دیکھ ہی نہیں دے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کسی کے پاس. اصل میں بیسیکلی ہوا یہ بدقسمتی سے کہ دیکھیں نوجوان لوگوں کو موقع نہیں مل رہے سیاست میں آنے کے لیے. ابھی آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ آپ سیاست چل رہی ہے, جو پیسے کی میکسیمم انوالومنٹ ہے, دیکھیں گرومنگ ہی نہیں ہو رہی کسی نوجوان کی. تو ہر چیز میں دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے, پولیٹیشین ہے, جو بھی چیز ہے, تو اب دنیا میں جو لوگ ایک پروفیشنل وے میں چلتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے اگر کوئی ایک سبجیکٹ لے کے آگے چلنا ہے تو اس نے بیسیکلی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اسی فیلڈ میں اس نے آگے ترقی کرنی ہوتی ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو شاید قسمت بدلنے کے لیے یا سب سے آسان ذریعہ معاش لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ پولیٹکس ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو خدمت خلق, اگر اس سے ہمارا جو ایک ایمان ہے کہ ہم جو ہماری سیاست ہے وہ خدمت خلق ہے, تو اس کو بدقسمتی سے یہ نوجوانوں کی جو اس طرح کی گرومنگ ہی نہیں ہو سکی, اور نوجوانوں کو ہم نے اتنا بیک پہ لے کے گئے ہیں, اور جو پیسوں کا انوالومنٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کافی سارا پرابلم یہ ہے سیاست میں. تو باقی اگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے, اگر لوگ مخلص ہو کے اگر ہم سارے مل جل کے نوجوان لوگ ہیں, ہم اگر وہاں پہ کام کریں, حکومت کو ایک اچھی ڈائریکشن دیں, ہم دینا بھی چاہتے ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے کام کیا جا سکتا ہے. آپ کی یہ ٹورزم ہے, اس کے بعد بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں, انڈسٹریز کا وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. آپ کا وہاں پہ ایسی انڈسٹریز لگائی جا سکتی ہیں. خاص کر کے دیکھیں جس طرح کی یہاں پہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ ٹورزم ظاہری بات ہے گرینری کی وجہ سے ہے, تو جس بے دردی سے درختوں کو کاٹا گیا اور اس کو وہاں سے بیچا گیا, تو یہ آگے یہ چیزیں ایسے ڈپارٹمنٹ پہ آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو کہ کس وجہ سے ٹورزم کو وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے, اور کس طریقے سے کون سی چیزیں ہمیں آگامی بنیادوں پہ کرنی پڑیں گی جس کی وجہ سے ٹورزم ہماری بیس بن کے آگے جائے گی. اور دوسرا فیکٹ اینڈ فگر کہ
کہ ہم آیا کہ مثال کے طور پہ ہمارا انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کہ ہم کتنے لوگوں کو یہ جو ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں، ایک کوئی اتھارٹی بنا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، متبادل اس کے سپورٹیو ہم کتنے ادارے ان کے ساتھ ہم چلا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، ٹائم بھی چونکہ کم ہے۔ شاہ زیب صاحب مختصراً یہ بتائیے گا کہ کتنی ریفارمز کی ضرورت ہے آزاد کشمیر میں ٹورزم کی بات اگر کریں تو؟ ٹورزم میں سمپل بات سسنکٹ یہ کروں گا کہ سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ٹورزم کون سا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپرچونیٹیز کیا ہیں۔ ابھی ہر ایک بندہ جو آتا ہے، میں بھی آتا ہوں تو میں کہتا ہوں جناب ڈو دس ڈو دس ڈو دس، ہمیں ایک پرائورٹی لسٹ بنانی ہے جس میں 5 چیزیں یا 6 چیزیں ہوں کہ ہم نے اس طرح کی ایکو ٹورزم کرنا ہے، ہم نے میس ٹورزم کرنا ہے، ہم نے کیا ٹورزم کرنا ہے، دیٹ نیڈس ٹو بی ٹارگیٹڈ، اور وہ ٹارگیٹ جب ہمیں مل جائے گا دین وی کین ورک آن اٹ۔ ریفارمس تو جو ڈیولپڈ ہیں دے نیڈ ریفارمس، وہ تو اٹس این ایوالونگ پروسیس، لیکن ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور یہ آئیڈینٹیفائی اگر ہم نے اگلے کچھ 1-2 سالوں میں نہ کیا اور یا اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں نہ کیا تو ہم اس ریس سے بہت پیچھے چلے جائیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ شاہ زیب صاحب آپ کا۔ تو جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور آزاد کشمیر حکومت اگر بے روزگاری آزاد کشمیر میں کم کرنا چاہتی ہے تو سیاحت پہ توجہ دینی ہوگی، تب جا کے بے روزگاری کا جو عنصر ہے وہ کم ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔